دنیا کی امیر ترین شخصیت ٹیکنالوجی ماہر اور اسپیس ایکسو ٹیسٹا کے سربراہ ایلون مسک نے انکشاف کیا کہ برسوں تک ملحد رہنے کے بعد اب وہ خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو یہ الحاد اور یہ سارا یہ میرے نزدیک یہ ایشوز نہیں ہیں۔ میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، میں نے خود لکھا ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے جب انسان ناگ کی یا آگ کی پوجا کرتا تھا، پوجا وہ اسی کی کر رہا تھا، اس کا فہم ہی اتنا تھا۔ ایک معصوم بچہ باپ کو کائنات کا پہلا اور آخری بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ ایج ہوتی ہے، آپ بنی نوع انسان کی بھی ایک ایج ہے، آہستہ آہستہ چوپایوں سے دو پائے بنے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ چھوڑو۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میری اپنی زندگی میں ایسے لوگ ہیں، میں نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی حقارت نہیں کی، بلکہ میں تو ہنس دیتا ہوں، میرے ہیں بہت سے جاننے والے، میں جزوی طور پہ ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، چونکہ ہم نے خالق و مالک و رازق کے کھاتے میں جو جو کچھ ڈال دیا ہے وہ اللاجیکل ہے۔ دعا کے لیے میرٹ چاہیے، سادی سی بات، سرتا پا میں گندگی کا ڈھیر ہوں، میری دعا کو جنتوں والے نہیں جہنم میں بھی بنائی ہیں۔ اچھا تو میں اکثر اپنے جو میرے اس طرح کے کو چند دوست زندگی میں رہے اب بھی ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار میں نہیں، تم کہو کہ تم پچھلے دنوں بھی وہ جاوید اختر صاحب اور وہ ایک مولانا تھے، وہ ان کا ہوا، میں نہیں مانتا۔ میرے سامنے بیٹھا آدمی پڑھا لکھا ہو جاہل ہو، وہ کہے کہ میں خدا کا منکر ہوں، ہوتا رہے، وجہ تیری صرف زبان کہہ رہی ہے، تیری صرف زبان، تیرے سر سے پاؤں تک تو ایک ایک عضو تیرا ایک ایک ناخن گواہی دے رہا ہے۔ دیکھو دل کی دھڑکن، خون کی گردش، زبان کی لذت اور حرکت، بول رہا ہوں نا میں، کان کو سننے کی صلاحیت، میں گنوانے لگوں وہ پتہ نہیں کتنے میلوں پہ پھیلی ہوئی انسانی جسم میں جو انتڑیاں ہوتی ہیں، ان کو سیدھا کر کے کبھی لٹا کے دیکھو، پورا جسم تو اس کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ ایک زبان ہے، وہ پتہ نہیں اسٹیٹ آف مائنڈ میرا کدھر ہے کیا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ایلن مسک پہ ایک فیز آیا ہوگا، آتا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ تشکیک کا یہ ذہین اور سوچنے والے لوگوں پہ یہ مراحل آتے ہیں، یہ خوبصورتی ہے۔ اس نے کہا نا کہ میں اتنے سال مولد رہنے کے بعد، وہ کمال ہے نا، ایک نان سٹاپ سفر ہے یہ، اس لیے اس میں قطعاً ایسی کوئی بات، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ ان کا ایک پتہ نہیں سم تھنگ کاظمی تھے، نام بشیر کاظمی، پتہ نہیں کیا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ خدا ہے لفظ فارسی کا، خدا کا مطلب ہے خود آنے والا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرلے دا گھر نہیں بندا ہو بھائی، چونپڑی نہیں بنتی، یہ کوٹھا نہیں کھڑا ہو سکتا، بیج کو اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے درخت بننے کے لیے، بیج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال، لیکن اللہ اسی کا کرم اور عطا ہوتی ہے، وہ ویژن جس کو جتنا دے دے بس ٹھیک ہے۔ چلو بے شک آگے چلتے ہیں۔ اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے پاکستان روس کے پہلے ایشیائی فورم 2025 میں اپنے کلیدی خطاب کے دوران سینیٹر مشاہد حسین نے کہا عالمی طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ یہ کون سی کوئی نئی بات ہے، پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، مطلب سیپینز کی پوری تاریخ تو یہ تبدیلی ہے بیسیکلی، اور ہے کیا؟ دیکھو یہ امریکہ سپر پاور، بین الاقوامی آپ اس کو جگہ کہہ لیں، کئی سالوں سے ہے، تو تقریباً 250-250 سال پہلے اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا، امریکہ کہاں تھا؟ اٹ واز اے کالونی۔ پھر انہوں نے اپنی ایک جنگ لڑی، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ جب آپ آٹومنز کی کہ جی 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی سلطنت عثمانیہ نے،
جیسے خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، جو غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے. تو ان کا تو نام و نشان نہیں، ذکر ہی کہیں کوئی نہیں ہے. یہ تو جمعہ 8 دن اتنے ابھی کمی. اس حساب سے دیکھو تو آج وہ سپر پاور ہے. اچھا اب اگر یہ ادھر چلا جائے، چائنا کا ماضی اٹھا کے دیکھو، یہ شفٹ ہوتا رہتا ہے. وہ اللہ پاک نے کہا کہ انسانوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، تو مطلب کیا ہے؟ قوموں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. پرفارمنس ہے آپ کی گھٹیا ہوگی، آپ کے نتائج زندگی میں گھٹیا آئیں گے، وہ امپروو کر جائیں گے. یہی چینی تھے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، وہ جو اقبال نے کہا ہے. تو یہ اس میں کوئی نئی بات کیا ہے؟ اس میں یہ تو جہلوں کو بھی نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. حضرت صاحب، ایکس پر لوکل اسٹریٹ کے نام سے ہینڈل نے ایک پوسٹ شیئر کی جس کے مطابق ایک چینی ماں نے اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے کہ بغیر تعلیم کے پیسے کمانا مشکل ہے، اسے 10 دن کے لیے سنیکس بیچنے پر لگا دیا. ماں کی امید تھی کہ وہ تعلیم کی قدر سمجھے گا، لیکن بچے نے صرف 10 دن میں $1400 کمائے. اس کامیابی کے بعد اس نے اسکول چھوڑ کر کاروبار پر مکمل توجہ مرکوز کر دی. اس واقعے کے بعد ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ نوجوانوں کو اس بچے کی پیروی کرنی چاہیے یا تعلیم جاری رکھنی چاہیے. آپ نے بھی تو زمانے طالب علمی میں ریڈی لگائی تھی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے طالب علمی کے زمانے میں نہیں کیا یہ کام. مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. وہ اس زمانے میں CSP ہوتا تھا، اب CSS ہے، پتہ نہیں کیا. میں نے کہا جی میں نے نوکری شوکری نہیں کرنی. وہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں لکھوں گا. حالانکہ شوق مجھے تھا فلم رائٹر بننے کا اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ اپنے فیصلے اپنے اس ویلے کریں جو تو اپنے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین، اتنا ویل ڈریسڈ آدمی، 85 سال پرانی تصویر ہے، میں سے کہوں گا بنائے، آج مجھے دکھا دو کوئی. تو میں نے گھر چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اپنا فیصلہ ہوتا کریں جو اپنے پیروں سے کھڑا ہو جائے گا. میں نے اگلے دن کچھ دوست سے قرضہ لیا، کپڑے بھی اس کے لیے، گھڑی بھی اس کی اتروائی، اپنا سب کچھ امی کو اللہ بخشے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو کہہ دینا کہ اب اس وقت ہی ملیں گے جب میں اپنے پیروں میں. ختم. دہی بلوں کی ریڈی لگائی. ہمارے اندر احساس سے کمتری ہے. روفی مرحوم میرا ایک دوست تھا، پہلے آ کے میں 1.5-2 مہینے اس کے گھر ادھر شوکت حیات کالونی مال ٹاؤن کے ساتھ ٹکا. تو مجھے کہتا تجھے ملے گا کون؟ میں نے کہا جھنڈوں میں جائے ہوئے جس نے گھر چھوڑ دیا، اتنا متمول گھر چھوڑ دیا. میں جہنم میں جاؤں؟ میں نے کہا تو چھوڑ دے گا؟ کہتا نہیں میں تو نہیں. تو میں نے کہا اور بھی تیرے جیسے غیرت مند ہوں گے. الٹا ہو گیا. نیو کیمپس کے لڑکے لڑکیوں کو پتا لگا کہ اسرار نے میرا اصلی نام، اس نے مال ٹاؤن میں ریڈی لگا لی. او سبحان اللہ. میں خود، میری ٹیم تھی پوری ایک، آپ کو پتہ نہیں ہے جی، خاتون ہونے کے باوجود آپ کو نہیں پتا کہ دہی بھلوں کی جو ایک ریڈی دیکھتے ہو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. میں ماش کی دال خود گھوٹا کرتا تھا. پھر جس دکان کے آگے ریڈی لگائی وہ لی، اس پہ پھر تکے کباب کا. اور جب میں نے دھنک جوائن کیا ہے، سرور سکھیرا صاحب اللہ انہیں خوش رکھے آباد رکھے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، جب ان کے کہنے پہ میں نے دھنک جوائن کیا تو میں تو بیسیکلی ادھر ہی آنا چاہ رہا تھا، تو میں اس وقت جتنے 100 روپیہ میری تنخواہ مقرر ہوئی میں اتنے 1000 کما رہا تھا. یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں ہمارے بچوں کے اندر کوئی کمپلیکس نہ رہے. کام ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے 80% سے زیادہ بڑے لوگ یونیورسٹی ڈراپس ہیں. جاؤ کبھی پڑھ کے دیکھو. کام کرو، دیانتداری سے کرو، محنت سے کرو. بہت اچھا. اس عورت نے وہ بیچاری معصوم سادہ گھریلو عورت ماں ہوگی. ہمارے یہاں یہی پڑھایا جاتا ہے. میں بچے کمپلیکس ہیں نکلیں. کام کرو، جدھر جانا چاہ رہے ہو پھر اس وقت چلے جانا جب تم ادھر. اور اتنی جلدی کلک کرتا ہے یہ کھانے پینے کا کام. بے شک میں تمہیں بتا نہیں سکتا. مال ٹاؤن کی میری ساری دوستیاں آج تک اس ریڈی کے صدقے. میاں حبیب نے میرا 3 قصوں میں انٹرویو کیا ہوا ہے ٹی وی کے لیے. اس جگہ پہ بیٹھ کے، ابرار بھٹی مرحوم اب ڈیتھ ہو گئی، تو بیٹھے تھے وہاں جہاں کبھی ریڈی لگائی تھی. وہ پارک شارک بعد میں بنائے، سب مال ٹاؤن اڈا کہتے تھے. چھوڑو آگے چلو آپ. ٹھیک ہے صاحب، چلتے چلتے آج کا شعر سناتے ہیں. دیکھو شعر سنو پہلے، پھر 2 لائنوں میں اسے ایکسپلین کر دوں گا. میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں، میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں، تھکی آنکھوں کے پردے میں
نمی محسوس کرتا ہوں. اور یہ شعر کسی محبوبہ مرحومہ کے لیے نہیں ہے، یہ مرحوم والدین اور ان دوستوں کے لیے ہے جو مجھے بہت یاد آتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکے.